تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی انگلیوں کے پورے ہیں اور ایک اس کی ایڑی ہے۔ تو انگلیوں کے پوروں میں زندگی کے جو آثار ہیں وہ قوی ہیں، مضبوط ہیں اور زیادہ ہیں بنسبت ایڑی کے۔ اس کے اندر جو زندگی کے آثار ہیں وہ اس قدر قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو شہداء کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، برزخی زندگی، وہ بھی بڑی ہی قوی ہے، اور اس کی قوت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو خراب نہیں فرماتے۔ ان کے اجسام جو ہے ویسے ہی صحیح سالم وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو بلکہ یہاں تک حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو گوشت ہے اور دیگر جو جسم کے اوپر ہڈیاں وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اثرات ہیں نا زندگی کے، پورے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پھیل جاتے ہیں، پورا جسم جو ہے وہ اس کے اندر یہ آثار نمایاں طور پر موجود ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ جسم متاثر نہیں ہوتا۔ اب فرماتے ہیں کہ احادیث سے اور اس طریقے سے مشاہدات سے جو ہے نا یہ بات ثابت ہے، اور اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے شہداء کو کہا کہ بل احیاء، کہ یہ احیاء ہیں، زندہ ہیں۔ تو ان کو دوسری اموات کے برابر اموات کہنا اس کی ممانعت کی گئی ہے، مگر جو ظاہری احکام ہیں وہ عام مردوں کی طرح ہیں۔ مثلا کوئی آدمی شہید ہو جائے تو جس طریقے سے ایک عام آدمی کے مرنے سے اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، اس طریقے سے کسی کے شہید ہونے کے بعد بھی اس کی میراث تقسیم کی جائے گی۔ اس طریقے سے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے لیے عدت گزارنا، اور پھر عدت کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس طریقے سے شہید کی بیوی کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں تو اس میں جو ہے وہ عام مردوں کی طرح یہ برابر ہیں، لیکن جو زندگی کے آثار ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ عام مردوں سے ہٹ کر ان کے اجسام کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے، تو اس وجہ سے ان میں زندگی کے آثار ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو درجہ آتا ہے وہ انبیاء کا درجہ آتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا جو درجہ ہے یعنی حیات کے اندر، زندگی کے اندر، برزخی زندگی کے اندر، وہ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے، یہاں تک کہ اس قدر قوی ہے کہ جو دنیاوی احکام ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو میراث کے تقسیم نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہداء سے اور عام مردوں سے انبیاء کی جو حیات ہے اور زندگی ہے وہ قوی تر ہے، مضبوط تر ہے۔ اور پھر دوسرا جو حکم ہے ازواج کے ساتھ نکاح کرنا، یہ انبیاء کے ازواج کے ساتھ نکاح بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی کیونکہ انبیاء کو وہاں پہ حیات جو ہے نا وہ مضبوط حاصل ہے۔ زندہ آدمی جو ہوتا ہے نا، زندہ آدمی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے اس کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ جب برزخ کے اندر ہم نے سب سے قوی زندگی انبیاء کی قرار دی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روضہ مبارک کے اوپر حاضر ہو کر درود شریف پڑھ لے تو وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگر دور دراز کسی جگہ کے اندر ہوتے ہوئے آدمی درود شریف پڑھ لے تو فرشتے جو ہے نا اس درود کو پہنچاتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اس روایت سے اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور کچھ دنیاوی احکام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو زندگی ہے یہ برزخ کے اندر وہ انتہائی مضبوط ہے، شہداء سے بھی وہ زندگی بڑھ کر ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور پھر آگے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ آیت کے اندر جو شہداء ہے نا، آیت کے اندر یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے، یعنی صریح جو ہے اللہ کے کلام کے اندر شہداء کا ذکر موجود ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام ہے وہ اشارت النص سے ثابت ہے کہ اس سے جو ہے نا خود بخود انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں۔ اور یہ جو عبارت النص یعنی صریح عبارت کے اندر زندگی کا ہونا اور پھر اشارے سے زندگی کا ثابت ہونا، یہ دونوں جو ہے نا وہ برابر ہیں، قوت استدلال کے اندر دونوں برابر ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ علماء نے ایک اور آیت سے بھی دی ہے کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہے۔ اف کیا ہے؟ ایسے کلمے کا اظہار کرنا کہ جو والدین کی تکلیف کے لیے ذریعہ بن سکے، ایسے کلمے کے اظہار سے بھی اللہ نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ اب یہاں تو اف کا لفظ آیا ہے، یہ صراحتاً آیت کے اندر موجود ہے۔ اب مار پیٹ کا جو ہے وہ ذکر اس آیت کے اندر موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے والدین کو مارنا شروع کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر صرف اف کا لفظ آیا ہے، ڈنڈے سے مارنے کا ذکر نہیں آیا ہے؟ کوئی بھی عقل مند اس کو ٹھیک اور دماغی اعتبار سے تندرست نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک بات صراحتاً آیت کے اندر موجود ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ اسی آیت سے خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اشارے سے ایک چیز ثابت ہو اور جو صراحتاً آیت کے اندر موجود بات ہو، یہ دونوں جو ہے وہ قوت استدلال کے اندر برابر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بھی حق تعالی شانہ نے شہداء کے برزخی زندگی کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ عام مردوں سے قوی ہے، لیکن کچھ احکامات جو دنیاوی ہیں اس میں عام مردوں کی طرح برابر ہے۔ اسی سے جو ہے نا انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی عام مردوں سے تو قوی تر ہے ہی، شہداء سے بھی وہ قوی تر ہے، اور اس کا اثر وہ دنیاوی زندگی کے احکام کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے احادیث میں ہے انبیاء کا میراث تقسیم نہیں ہوتا، اور انبیاء کے ازواج کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کے قوی تر ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام برزخ کے اندر حیات ہیں اور زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جو ہے وہ آیتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو نفس حیات کا، انبیاء کے نفس حیات برزخی کا قائل ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا مسلک ہے۔ آگے اس کی جو کیفیات ہیں، اس کیفیات کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دینے والا آدمی نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ نفس حیات کا جو منکر ہوگا اس کا اکابر دیوبند سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ اہم مسئلہ ہے جو کہ بیان کرنا ضروری تھا، اور میں نے وہ عرض کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ تمہاری آزمائش بھی حق تعالی شانہ کریں گے۔ آزمائش جو ہے وہ
انسان کی جان و مال کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور اسے جو خوف ہے وہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بھوک وغیرہ کے آثار بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے مال کے اندر کمی بھی آ سکتی ہے، اولاد کے اندر بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی جو فصل وغیرہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے بہترین حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس قسم کے حالات جب انسان کے اوپر آ جائیں تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا اہم وصف ہے۔ صبر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بہت سے مصائب کے اندر اور مشکلات کے اندر اللہ کے در کے اوپر آ جائے، اس میں اللہ کا جو بھی حکم ہو اس حکم کو مضبوطی سے تھام لے، جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت کا شکار نہ ہو، بس صبر وہ کرے اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے۔ اس میں پھر حق تعالی شانہ نے صبر والوں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہم اللہ کے کس طرح؟ ہم اللہ کے مملوک ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ دیکھو ایک الماری ہے، الماری، اس کے اندر کئی خانے بنے ہیں۔ ہم سب سے اوپر خانے کے اندر بھی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، درمیانے خانے کے اندر بھی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، اور سب سے نچلے خانے کے اندر بھی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، کیونکہ الماری ہماری مملوک ہے۔ اس بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس اوپر والے خانے کے اندر تم نے یہ چیز کیوں رکھی، درمیانے یا نچلے خانے کے اندر تم نے وہ چیز کیوں نہیں رکھی۔ اگر کوئی پوچھے گا تو اول تو ہم اس کو برا محسوس کریں گے اور اس کو بے وقوف کہیں گے کہ دیکھو یہ ہماری ملکیت کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، ہم سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس جو حالات ہیں برزخی زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں رکھتے ہیں، ہمیں بھی رکھتے ہیں، اور جو مال و جائیداد کی صورت میں انعامات ہمیں اللہ نے دیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا ہوتے ہیں، اور جو اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خانے سے وہ مال نکال کر دوسرے خانے کے اندر حق تعالی شانہ نے رکھ لیا۔ اب جس طریقے سے ہم اپنی ملکیت کے اوپر کسی کے بولنے کو پسند نہیں کرتے، اس طریقے سے جب اللہ کی ملکیت ہم ہیں تو پھر ہم اللہ کے اس حکم کے خلاف بھی بالکل نہیں بولیں گے، اور اگر ہم بولیں گے تو پھر بے صبری کے اندر مبتلا ہوں گے اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے دنیاوی خانے سے اٹھا کر اللہ جو ہے ہمیں برزخ کے خانے میں رکھ لیتا ہے، پھر برزخ کے خانے سے اٹھا کر آخرت کے خانے میں ہمیں رکھ دے گا، اور پھر وہ ہمارے لیے ابدی زندگی وہ ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کا ایک وصف جو ہے وہ یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو صبر کے اندر جس قدر قوی ہوگا اس قدر جو ہے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اطمینان ڈال دے گا، وہ اس قدر پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اپنے معاملے کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اس بات میں ان یطوف بہما،
کہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص کوئی بھی بلائی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ جو آیت کریمہ ہے، ما قبل کی جو آیتیں گزری ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ما قبل آیتوں کے اندر نماز کے سلسلے میں مسلمانوں کے معبد کا ذکر فرمایا تھا، جائے عبادت کو، اور وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کر لیا تو اب یہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے جائے عبادت ہے، اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جائے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں طور پر ظاہر کیا تھا، اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کو ذکر کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے پروردگار عالم ہمیں مناسک کے احکام بھی سکھا دیجئے۔ اور حج اور عمرہ یہ سب سے بڑے مناسک ہیں، یہ سب سے بڑے مناسک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مناسک کی ادائیگی کے سلسلے میں بیت اللہ شریف کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ جب تم ان مناسک کو ادا کرنے کے لیے جاؤ گے تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرو گے۔ بیت اللہ شریف کا طواف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تمہارا نہ حج جو ہے وہ ادا ہوگا اور نہ تمہارا عمرہ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ تو اس بنا پر حق تعالی شانہ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے، اور اس طریقے سے یہ ربط ہے ما قبل کی آیات کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہے ایک شبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ شبہ یہ تھا نا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جاہلیت کے رسم کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کی جاتی تھی، لیکن مشرکین نے کچھ بت جو ہے صفا پہاڑی پہ رکھے تھے اور کچھ مروہ نامی پہاڑی کے اوپر رکھے تھے۔ تو یہ جو مورتیاں تھیں نا، مورتیاں اس دوران جو ہے نا وہ جب عبادت کرتے تھے تو ان مورتیوں کی وہ عبادت کرتے تھے صفا مروہ کے درمیان، سعی کے درمیان۔ تو یہاں پہ جب مسلمانوں کو جاہلیت کے رسومات کے اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ تم جو ہے وہ ابھی اسلام تم نے قبول کر لیا ہے اور اسلامی احکام اور اسلامی جو ہے وہ اعمال اختیار کرنے کے پابند ہو۔ تو یہاں پہ اس وقت حضرات صحابہ کرام میں سے اور بعض مسلمانوں کو یہ شبہ تھا کہ کیا اب بھی جو ہے ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے، کیونکہ رسم جاہلیت کے اندر بھی یہ رسم جو ہے نا وہ ادا کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس شبے کا جواب دیا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ تو اسلام کے شعائر میں سے ہیں، یہ تو اسلام کے شعائر میں سے ہیں اور مقصد حج میں سے ہیں، مقصد عمرہ میں سے ہیں، مقصد عمرہ میں سے ہے۔ تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے جو رسم تھا اس کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے یہ تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا، شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے علامت اور نشان۔ یہ جو نشانات ہوتے ہیں نا، نشانات، مثلا ہم جہاں پہ کسی محلے یا کسی شہر کے اندر جاتے ہیں تو نمایاں طور پر ہمیں جو ہے بڑا مینار نظر آ جاتا ہے، تو وہ مینار جو ہے نا وہ ایک علامت اور نشان ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ مسجد موجود ہے۔
تو ہمارے لیے پھر وہاں پہ مسجد میں جانا اور عبادت ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے اس علامت کو دیکھ کر۔ تو شعیرہ کی جب یہ جمع ہے شعائر، اس کا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ ایک علامت اور ایک نشان۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں شعائر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال کو دین کی علامتیں قرار دیا ہے وہ جو ہے نا وہ اعمال اس سے مراد ہیں۔ شعائر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال کو دین کی علامتیں قرار دیا ہے وہ اعمال اس سے مراد ہیں۔ اب وہ دیکھو حج کا بھی ایک لفظی معنی ہے، جیسے ہم درس نظامی کی فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں کہ احرام باندھ کر مخصوص افعال اور ارکان کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد جو ہے نا یہ مخصوص ارکان کی ادائیگی کو شعائر قرار دیا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو عمرہ ہے اس میں بھی جو ہے نا مخصوص جو افعال ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اعمال، مخصوص اعمال اور شعائر میں سے ہیں۔ حج کے اندر تو بہت سے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، عمرے کے اندر جو ہے وہ احرام، یہ تو عمرے کے لیے بھی ضروری ہے اور حج کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر طواف ہے، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، اور پھر آدمی جو ہے وہ سر کے بال جو ہے نا یا اس کو برابر سرابر ایک انگلیوں کے پورے کے برابر کاٹنا ضروری ہوتا ہے یا پورے سر کو منڈانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی یہ آدمی ادا کرے گا تو اس کا وہ عمرہ ادا کرنے والا کہلائے گا۔ اچھا، یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ واجب ہے، اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا تو اس کے اوپر دم یعنی ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہوگا، تب جو ہے نا وہ جا کے اس کی تلافی ہوگی۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ان الذين بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ احکام انزلنا جو ہم نے اتارے ہیں من البینات کھول کھول کر، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بینا بعد اس کے کہ ہم اس کو کھول چکے ہیں، للناس تمام لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا مگر جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور درست کیا اپنے کلام کو، وبینوا اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم تو ان کو میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں ہی ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، وماتوا اور وہ مر گئے ہیں، وہم کفار کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ انہی پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی اجمعین سب کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں ہوگا ان کے اوپر سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں پہ بھی کئی مسائل مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ علم کے چھپانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں،
احکام کی آیتیں ہوں یا وعظ و نصیحت کی آیتیں ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور جو شخص جو ہے اس کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا سخت حکم ذکر کیا ہے کہ گویا وہ ایک جرم عظیم کا مرتکب ہوگا، اس پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی جگہ میں علم کی ضرورت ہو، وہاں پہ اور کوئی موجود نہ ہو کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے یا شریعت کا صحیح حکم اس سے پوچھا جائے، اور بس صرف ایک ہی شخص پہ وہاں پہ ہو، تو وہ اگر پھر وہ مسئلہ نہیں بتائے گا، اس کو آ رہا تھا مسئلہ اور وہ مسئلہ لوگوں کو نہیں بتائے گا، چھپائے گا مسئلے کو، جو چھپانا حرام ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بالجام من النار، کہ جس شخص سے جو شخص دین کے بارے میں علم رکھتا ہو اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے اور وہ پھر اس کو چھپائے، تو قیامت کے دن حق تعالی شانہ اس کے منہ میں آگ کا لگام دیں گے۔ حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ وعید اس صورت کے اندر ہے کہ اس کے علاوہ مسئلہ بتانے والا اور کوئی نہ ہو۔ اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو پھر اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ کہہ دے کہ جا کے ان علماء سے دریافت کر لو۔ ہمارے عوام کے اندر تو کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہم کئی علماء سے اس کو پوچھ لیتے ہیں، جہاں سے ہمیں گنجائش ملتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا اس گنجائش کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو پوچھنا ہوتا ہے علماء سے، کئی علماء سے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری نفس کے مطابق کچھ بات آ جائے، اور پھر اس میں ایک بڑا گھناؤنا کردار عوام کا یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، اس نے بتا دیا، جا کے دوسرے سے پوچھ لیا، اس نے بھی بتا دیا، تو پھر اس کو یہ کہتے یار وہ تو یہ کہہ رہا تھا، فلاں عالم تو یہ کہہ رہا تھا۔ اب اس عالم کے ذہن کے اندر اس والے عالم کی نفرت وہ ڈال رہے ہیں اور گویا کہ علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے مفسدین ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ سب سے بڑی چال تھی کہ وہ یہ حرکت کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہمارے عوام کی بھی یہی حرکت ہے، جیسے انگریزوں کا ایک پکا اصول ہے نا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ان مولویوں کو آپس میں ہی الجھاؤ اور خود جا کے جو ہے نا بے دینیوں کو ووٹ دینے کی کوشش کرو اور ان کو منتخب کر کے اپنے اوپر قوانین بنانے کا ایک اہم ذریعہ بناؤ، اور اپنے جائز حق کو جو ووٹ کی صورت میں بھی ہے اس کو غلط لوگوں کو دینے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم لوگوں نے علماء کو مسجد اور محراب تک ہی محدود کر دیا ہے۔ اگر وہ معاشرے کے اندر آتے ہیں اور سیاست کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ عالم ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت برا کر رہا ہے، یہ بہت برا کر رہا ہے، کیونکہ ان کے باپ کی سیاست ہے نا، جہاں یہ خود بھی کالے ہوتے ہیں، اندر سے کرپٹ ہوتے ہیں، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کا منشا اور ان کا جو بنیادی منہج ہے وہ پیسوں کا بٹورنا، لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں سے ناجائز طریقے سے مال بٹورنا، یہ ان کا مقصود نظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحیح عالم جو ہے اس منصب کے اوپر آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ باتیں نہیں چلتی۔ ایسے آدمی کو عوام جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد تک ہی محدود رہیں اور خود جو ہے نا یہ عیاشیاں کرتے رہیں۔ تو علماء سے مسئلہ پوچھنے کا بنیادی مقصد یہی ہو، کسی ایک کے اوپر اعتماد ہو تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے بس اس کے مسئلے کے اوپر آدمی عمل کر لے۔ کبھی ایک سے پوچھنا، کبھی دوسرے سے پوچھنا، یہ سراسر زیادتی ہے
اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے نا کہ یہ جو علم چھپانے کے اوپر جو سخت وعیدیں آئی ہیں، یہ انہی مسائل کے بارے میں ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہیں، اور ان کے پھیلانے سے یہ امت کے اندر، عوام کے اندر کسی فتنہ کے پھیلنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ مثلا اللہ کی توحید ہے، جیسے ہم میں سے یہ جو تبلیغی حضرات ہیں وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ باریک اور دقیق قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کی عقل میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ایسے مسئلے جو کہ باریک قسم کے ہوں عوام کے سامنے اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت نہ ہوتی تو ہم لوگوں کے سامنے پھر احادیث بیان ہی نہ کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو چھپانے کے اوپر وعید ہے نا، علم کے چھپانے کے اوپر وعید ہے، اس سے حدیث کی حجیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی روایت موجود ہو اور صحیح طریقے سے اس نے اس کو محفوظ کیا ہو تو پھر آگے جا کے دوسروں کو بھی وہ پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو پھر ہم حدیث جو ہے قطعاً کسی کے سامنے بیان نہ کرتے۔ اسی طریقے سے دوسرے حضرات صحابہ کرام بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ علم کو نہ چھپاؤ، اس لیے ہم احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ علماء نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے ان گناہوں کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق اس کے اوپر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ جو جانور ہیں یا حشرات الارض ہیں وہ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ جو بدعمالی ہے، کیونکہ اس کی وہ بدعمالی ساری مخلوق کو پہنچ جاتی ہے، تو اس وجہ سے آدمی جو ہے وہ قدم قدم کے اوپر جو ہے نا وہ انتہائی بیدار مغزی سے کام لے، اور جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ بہرحال گناہ ہی ہوتے ہیں۔ چنگاری جو ہے نا، چنگاری، آگ کی چنگاری، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہرحال وہ چنگاری ہے۔ چھوٹی چنگاری بھی نقصان دے دیتی ہے اور بڑی چنگاری تو تباہی مچا دیتی ہے۔ تو یہی چھوٹی چنگاری جو ہے نا بسا اوقات بڑی وہ خرابیوں کا اور بڑے نقصانات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اگر بالفرض کبھی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو فوراً آدمی توبہ طائب ہو جائے، فوراً توبہ کر لے۔ ابھی ماشاءاللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، رات کو ہم نے تراویح پڑھ لی ہیں، اور یہ کل 20 تراویح ہیں، یہ بات بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی محنت بھی یہاں پہ جاری ہے۔ اگرچہ سرکش شیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو سال بھر ہم برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو علماء اہل سنت کا متفقہ یہ مسئلہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہیں، 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ 8 رکعت تراویح جو ہے نا یہ تہجد کی نماز ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ 8 تراویح جو ہے نا اس کو کوئی عالم جو ہے وہ نہیں کہتا۔ اس بنا پر تراویح 20 ہیں، اور باجماعت اس کا ادا کرنا جو ہے نا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ضروری ہے۔ آدمی اگر کوتاہی کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں نفلی اعمال بھی وہ فرائض کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ پہلا جو عشرہ ہے اللہ کی رحمتوں کا ہے۔ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ جو ہے وہ برس رہی ہے، اس لیے ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کر لیں،
اور جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم اختیار کر لیں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں، اپنے معاملات کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔